بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو عوام میں جو ایک چیز پائی جاتی ہے، بعض لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف کی احادیث سے مبارک ہے، العین الحق، کہ نظر جو ہے وہ حق ہے۔ اب اس کا جو تعین ہے وہ کیسے کرنا ہے، بالخصوص فی زمانہ جب آپ کے ہاں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لوگوں کا مائنڈ اتنا، تو اب اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بندے کو کیسے ہم نے مطمئن کرنا ہے کہ اس کو نظر بد ہے یا نہیں ہے۔ ایک چیز تو بڑی کنفرم ہے، جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ارشادات مبارک ہیں، ہمارے لیے رب کے نبی کا فرمان حرف آخر ہے۔ ٹھیک ہے، قطع کلام معاف ہے صاحب، آپ نے جو ہے وہ ایک کیٹیگری تو بتا دی کہ جو لوگ اس کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں اور ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ ایکچوئل میں یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسری بھی ایک کیٹیگری ہے، وہ یہ کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کچھ بھی ہو جائے تو اس کو منسوخ کر دیتے ہیں نظر بد کے ساتھ۔ تو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے، مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ایکچوئل میں نظر نہیں ہے۔ تو یہ دو کیٹیگریز ہو گئی۔ جی، دو ایسے ہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت سا، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لوگوں کی جو ایمان کی کمزوری ہے، حالانکہ ایسے ہے کہ نظر بد تو ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اور دونوں کیٹیگریز میں ایمان کی کمزوری ہے؟ جی، جو بالکل نہیں مانتے ان میں بھی، اور جو ہر چیز کو مانتے ہیں وہ ان میں بھی۔ جو بالکل نہیں مانتے وہ تو رب کے نبی کے فرمان کے بالکل برعکس چلتے ہیں نا۔ آپ سائنس، آپ موجودہ جو بھی آپ جس انداز سے، جس اینگل سے بھی دیکھ لیں کہ سائنس ترقی کر گیا، اب ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمارے لیے اللہ کے نبی نے جو فرما دیا ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل ہی کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں اگر کوئی بخار بھی ہے تو وہ کہتے ہیں نظر بد ہے، اگر کوئی اور بھی پرابلم ہے تو نظر بد ہے۔ مطلب ہر چیز کو، گھر کا جو جھگڑا ہے اس کو بھی منسوب کرتے ہیں نظر، خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق اچھا نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ڈیلنگ اچھی نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر بد کے ذریعے سے آپ کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، آپ کی بیماری ہوتی ہے۔ میں یہاں تک، جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا ہے کہ نوجوان کو قبر تک لے جاتی ہے نظر بد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتہائی، بعض لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، انہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مرض نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کم از کم پھر کسی ایسے روحانی آدمی، ایسے عالم دین کے پاس جانا چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ میں اس کی آگے چل کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں چترالی صاحب کے، جس میں حسد کا عنصر زیادہ ہو اس کی لگے گی، جس میں تعجب زیادہ ہو اس کی لگے گی، یا جس میں پیار زیادہ ہو اس کی لگے گی؟ جی، کیا فرمائیے۔ دیکھیں، تعجب کی نظر زیادہ ہوتی ہے، حسد کی نظر زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے کسی چیز کو ڈسٹرب کرتی ہے نظر، وہ ہے نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو ملی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو حسن ملا ہے، آپ کو مال ملا ہے، گاڑی ملی ہے، کسی صورت میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے۔ اب میں، ایک تو ہوتا ہے نا رش کرنا، اور اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ کسی کی نعمت دیکھیں، کوئی ایسی نعمت دیکھیں تو وہاں کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ ہوتا ہے رش کرنا۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، اور بعض لوگوں کی جو طبع ہے، طبیعت ہے، وہ ہے یہ ایسی کہ ان کی وہ کوشش کریں بھی تو ان کی نظر لگتی ہے۔ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، معصوم بچہ اچھا لگا آپ کو، کوئی اچھا جوان اچھا لگا، اب دیکھیں نا حضور علیہ السلام کے زمانہ میں صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام کی اگر نظر لگ سکتی ہے تو آج اس دور میں آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا، جی، وہ کون سے صحابی رسول تھے جو غسل کر رہے تھے؟ اور حضرت سہیل، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت، اس دور کے مطابق جو غسل خانہ تھا تو آپ کی یہ جگہ نظر آ رہی تھی اور ہاتھ نظر آ رہے تھے، تو وہاں سے گزرنے کے بعد جب آپ غسل کرنے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے لپیٹ دیں، میں بالکل
قریب المرگ ہوں، اور بعد میں تو یہ کہ بے ہوش ہو گئے. جی قریب المرگ ہوں، تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی تشریف لائے. مختصراً یہ آپ نے پوچھا یہاں سے کون کون گزرا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود دم فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. وہ کچھ کلمات آتے بھی ہیں آگے چل کے، وہ انشاءاللہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بتا بھی لیں گے کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو کلمات پڑھنے چاہیے. میں آخر میں یہ عرض کیے دیتا ہوں جو آپ نے ارشاد فرمایا. تو ایسے لوگوں کی نظر لگتی ہے جو حاسد ہیں، تعجب کی اور حسد کی زیادہ. ویسے تو پیار کی نظر بھی لگتی ہے، لیکن وہ جیسے بچہ ہے آپ کا اپنا بیٹا ہے، پیار سے آپ دیکھ رہے ہیں اسے، بعض دفعہ ماں باپ کی نظر لگتی ہے، اب وہ نہ تعجب ہوتا ہے نہ حسد ہوتا ہے، وہ پیار ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ پیار کی نظر ہے. ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے والی نظر ہے وہ حسد کی ہے اور تعجب کی ہے. اچھا، اور آپ نے فرمایا کہ نعمت کو سب سے پہلے جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت عطا فرمائی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی جو آپ کو نعمت ملی ہے اس کو پوشیدہ رکھیں، چھپا کر. چینل کے توسل سے ناظرین تک یہی گزارش کروں گا کہ جو قرآن اور حدیث جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے، نظر برحق ہے، اس کا ضرور علاج کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اس میں ڈال لیں، اس سے منسوب نہیں کرنا چاہیے. علاج ضرور کرنا چاہیے. اور جو مستند عالم دین ہے اس کے پاس جائیں، یا کوئی مستند آدمی ہے تو اس کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. جو گلی کوچے بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں خود شاید اچھی طرح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، کم از کم ان سے اپنا ایمان بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی خواتین کو بچائیں، اور خود بھی اس سے بچیں. کیونکہ وہ اس طرح سے انسان کو ٹریپ کر دیتے ہیں، انسان کو ذہنی انتشار کا شکار کر دیتے ہیں، اتنا جو ہے الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے دکھوں کا جو مداوع ہے وہ صرف یہ شخص کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر پیسہ بھی گیا، ٹائم بھی گیا. ایک شخص ہے گھریلو پریشانی کا، آج کل مہنگائی کا دور ہے، بہت سارے معاملات ہیں، وہ پہلے سے ڈسٹرب ہے. آپ اسے کہتے ہیں آپ پہ جادو بھی ہے، آپ کی ساس کو کہیں گے بہو نے کروا دیا، بہو کا کہیں گے ساس نے کروا دیا، یعنی اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جو عمل مستند اور اچھا انسان ہوگا، نہ وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرے گا اور نہ وہ غلط بیان